الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 28ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ عزیز دوستو، جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی اور اسلام کفر و جہالت کے لک و دک صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات تج کر اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے۔ ابتدائے راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے، پھر سفر ایک مبہم مستقبل کی طرف ہے، معلوم نہیں کہ آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم و الم رونما ہوں گے۔ عزیز دوستو، مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی۔ ادھر مشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات مضمر ہیں۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ہجرت کے چند نمونے آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی۔ ان کے ہمراہ ان کی بیوی بچے بھی تھے۔ جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ رہی آپ کی جان، یعنی یہ آپ ہیں، اس کے متعلق تو ہم آپ پر غالب آ گئے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی، آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں؟ چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی۔ اس پر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو تاؤ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اس کے بیٹے کو بھی اپنے پاس لے گئے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا مدینے کا سفر کیا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح صبح ابتہا پہنچ جاتی جہاں یہ ماجرا پیش آیا تھا، اور شام تک روتی رہتی۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گیا۔ بالآخر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا، اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے، اسے خام خواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو اس دھدیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر، اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ جب تنعیم نامی ایک مقام پر پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ مل گیا۔ انہیں حالات کی تفصیل معلوم ہوئی تو رہنمائی کرتے ہوئے مدینہ پہنچانے کے لیے لے چلے، اور قباء کی آبادی نظر آئی تو بولے کہ تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے، اسی میں چلی جاؤ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ خود مکہ پلٹ آئے۔ ان کے بعد حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مہاجرین کی فہرست میں اول ہے۔ اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چھپ کر مدینہ روانہ ہوئے۔ اس کے بعد ہجرت کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا کہ تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے، لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے، لیکن اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چل دو، تو واللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا،
یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب نے نفع اٹھایا، صہیب نے نفع اٹھایا۔ عزیز دوستو، حضرت عبداللہ بن سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں تھے۔ مسلمانوں کی مدینہ کو ہجرت سن کر مکہ آئے۔ والد نے پکڑ کر قید کر دیا اور تکلیفیں دینی شروع کر دی۔ آخر تنگ آ کر باپ کو یقین دلایا کہ آبائی دین کی طرف لوٹتا ہوں۔ اس طرح قید سے نجات پائی۔ جنگ بدر میں جب مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئیں تو موقع پا کر مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے والد سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے روز ایمان لائے تھے۔ عزیز دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا واقعہ نہایت دلچسپ ہے۔ صحابہ کرام عموماً کافروں کے شر سے بچنے کے لیے بغیر کسی اعلان و اظہار کے خاموشی کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے، کیونکہ کفار انہیں ہجرت سے روکتے تھے۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اعلانیہ طور پر ہجرت کی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر مدینہ کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے اس شان سے ہجرت کی کہ پہلے مسلح ہوئے، پہلو میں تلوار لٹکائی، کندھے پر کمان دھری، تیر ہاتھ میں لیے، نیزہ سنبھالا اور خانہ کعبہ گئے۔ صحن حرم میں قریش کی مجلس جمی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے اور مقام ابراہیم پر نماز ادا کی۔ پھر قریش جہاں دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے وہاں آئے اور کہا کہ دشمن مغلوب ہوں، میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں۔ جو چاہتا ہے اس کی ماں بین کرے، اس کی اولاد یتیم ہو اور اس کی رفیقہ حیات بیوہ ہو، وہ مجھے اس وادی کے پار روک کر دکھائے۔ مگر کسی کافر کی ہمت نہ پڑی کہ آپ کا راستہ روک سکتا۔ چنانچہ وہ راہی مدینہ ہوئے۔ راستے میں کچھ مسلمان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے۔ اس طرح 20 افراد کا یہ قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا دوسرے صحابہ جو ہجرت کے لیے نکلتے تھے وہ فتنہ میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ کفار کو ان کی ہجرت کا علم ہوتا تو انہیں گرفتار کر لیتے تھے اور اس بات کی بھی کوشش کرتے تھے کہ مدینہ سے ان کو کسی ہیلے سے مکہ لا کر قید کر دیں۔ چنانچہ حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں نے ایک ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا اور ان میں یہ بات قرار پائی کہ بنی غفار کے تالاب کے پاس مقام تناسب میں جمع ہو جائیں۔ ہم میں سے جو بھی صبح کو وہاں نہیں پہنچے گا تو سمجھ لیا جائے گا کہ وہ گرفتار ہو گیا، اس لیے بغیر انتظار کے پہنچ جانے والے روانہ ہو جائیں گے۔ صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور حضرت حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے، جنہیں ایک گھر میں بیڑی پہنا کر قید کر دیا گیا۔ دوستو، جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قباء میں اتر چکے تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے۔ تینوں کی ماں ایک تھی۔ ان دونوں نے حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی۔ یہ سن کر حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماں پر ترس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عیاش دیکھو، اللہ کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو۔ اللہ کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوؤں نے اذیت پہنچائی تو کنگھی کر لے گی، اور اگر اسے مکہ کی ذرا کڑی دھوپ لگی تو وہ سائے میں چلی جائے گی۔ مگر حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رقیق القلب تھے اور وہ نہ مانے اور مکہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا،
جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ اور تیز روح ہے، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا، اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک حرکت ہو تو نکل بھاگنا۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ان دونوں کے ہمراہ نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا کہ واللہ میں نے اپنے اونٹ پر بوجھ بہت لاد دیا ہے، کیا تھوڑی دیر کے لیے اپنی اونٹنی پر نہیں بٹھاؤ گے؟ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں، اور اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی۔ ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بٹھائیں تاکہ ابو جہل حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی پر پلٹ آئے۔ لیکن جب تینوں زمین پر آ گئے تو یہ دونوں اچانک حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں رسی سے جگڑ کر باندھ دیا، اور اسی بندھی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ لائے اور کہا کہ اے اہل مکہ، اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اپنے اس بے وقوف کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی قید میں پڑے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز کہا کہ کون ہے جو میرے لیے حشام اور عیاش کو چھڑا لائے؟ حضرت ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ دوستو، حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر مکہ پہنچے۔ ایک عورت کو دیکھا کہ کھانا لیے جا رہی ہے۔ پوچھا اللہ کی بندی کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں 2 قیدیوں کے پاس جا رہی ہوں۔ یہ بھی اس کے پیچھے ہو لیے اور جس گھر میں وہ قید تھے اس کو پہچان لیا۔ اس گھر پر چھت نہ تھی۔ جب رات ہوئی تو دیوار پھاند کر ان کے پاس پہنچے اور بیڑیوں کو تلوار مار کر کاٹ دیا۔ پھر ان دونوں کو اپنے اونٹ پر سوار کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عازمین ہجرت کا علم ہو جانے کی صورت میں ان کے ساتھ مشرکین جو سلوک کرتے تھے اس کے یہ 3 نمونے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود لوگ آگے پیچھے پے در پے نکلتے ہی رہے۔ چنانچہ بیعت عقبہ کبریٰ کے صرف 2 ماہ چند دن بعد مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ایک بھی مسلمان باقی نہ رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ ظاہر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی نہ کرو، شاید اللہ تمہیں ایک ساتھی عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید ہو گئی کہ وہ ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں۔ چنانچہ انہوں نے 2 اچھی نسل کی اونٹنیاں خریدیں اور انہیں سفر کے لیے تیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوقت ہجرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا، محض اس لیے کہ اہل مکہ کی جو امانتیں ان کے پاس تھیں وہ لوٹا دیں اور پھر ہجرت کریں۔ امانتیں اسی وقت لوٹانے سے راز فاش ہونے کا اندیشہ تھا۔ دوستو، یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب ارشاد رکے ہوئے تھے، البتہ کچھ ایسے مسلمان ضرور رہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا ساز و سامان تیار کر کے روانگی کے لیے حکم خداوندی کا انتظار کر رہے تھے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخت سفر بھی بندھا ہوا تھا۔ دوستو، جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ کرام تیار ہو کر نکل گئے اور بال بچوں اور مال و دولت کو لے کر اوس و خزرج کے علاقے میں جا پہنچے تو ان میں بڑا کوہرام مچا۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد جب کفار قریش کو اس بیعت کی تفصیل معلوم ہوئی تو انہوں نے خیال کیا کہ مسلمانوں کو اب یثرب میں ٹھکانہ میسر آ گیا ہے اور قبائل اوس و خزرج کی مدد بھی حاصل ہو گئی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ عن قریب تمام مسلمان یثرب کو ہجرت کر جائیں۔ کفاران قریش نے محسوس کیا کہ کچھ دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت کر جائیں گے۔ مشرکین کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کمال قیادت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجہ قوت تاثیر موجود ہے، اور آپ کے صحابہ میں کیسی عزیمت و استقامت اور کیسا جذبہ فداکاری پایا جاتا ہے۔ پھر اوس و خزرج کے قبائل میں کس قدر قوت و قدرت اور جنگی صلاحیت ہے، اور ان دونوں قبائل کے عقلاء میں صلح و صفائی کے کیسے جذبات ہیں، اور وہ کئی برس تک خانہ جنگی کی تلخیاں چکھنے کے بعد
اب باہمی رنج و عداوت کو ختم کرنے پر کس قدر آمادہ ہیں۔ انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔ درا حال یہ کہ ملک شام سے صرف مکہ والوں کی سالانہ تجارت 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی۔ اہل طائف وغیرہ کی تجارت اس کے علاوہ تھی، اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سارا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ راستہ پر امن رہے۔ عزیز دوستو، ان تفصیلات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یثرب میں اسلامی دعوت کے جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یثرب کے صف آرا ہونے کی کوشش میں مکے والوں کے لیے کتنے خطرات تھے۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جو ان کی بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چیلنج تھا۔ چونکہ مشرکین کو اس گمبھیر خطرے کا پورا احساس تھا جو ان کے وجود کے لیے چیلنج بن رہا تھا، اس لیے انہوں نے اس خطرے کا کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کیا، اور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علم بردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ دوستو، مشرکین نے اس مقصد کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینہ بعد 26 صفر یعنی نبوت کے 14ویں سال بمطابق 12 ستمبر 622 عیسوی یوم جمعرات کو دن کے پہلے پہر مکے کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں خفیہ اجتماع منعقد کیا۔ اس خطرناک اجتماع میں نمائندگان قبائل قریش کے نمایاں چہرے جو موجود تھے، ان میں ابو جہل بن ہشام جو کہ قبیلہ بنی مخزوم سے تھا، جبیر بن مطعم، تائیمہ بن عدی اور حارث بن عامر بنی نوفل بن عبد مناف سے، اور شیبہ بن ربیہ، عتبہ بن ربیہ اور ابو سفیان بن حرب بنی عبد شمس بن عبد مناف سے، اور نضر بن حارث بنی عبد الدار سے، ابو البختری بن ہشام، زمعہ بن اسود اور حکیم بن حزام بنی اسد بن عبد العزیٰ سے۔ اس کے علاوہ نبیہ بن حجاج اور منبع بن حجاج بنی سہم سے۔ عزیز دوستو، ان میں امیہ بن خلف بھی شامل تھا جو کہ بنی جمع سے تھا۔ اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے، اور دیر تک بحث جاری رہی۔ پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جانا اور کہاں رہنا چاہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی یگانگت ہو جائے گی۔ ابو البختری نے کہا کہ اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اسی انجام یعنی موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلاً زبیر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے۔ یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ نے رد کر دی تو ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا۔ اسے پیش کرنے والا مکے کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو الحکم وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور بانکا جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو تیر تلوار دیں اور اس کے بعد سب کے سب محمد کا رخ کریں اور اس طرح یک بارگی تلوار مار کر اسے نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو۔ یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی، اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہذا دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا اور ممبران اس عزم مصمم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد کی تنفیذ علی الفور کرنی ہے۔ دن، تاریخ اور وقت قتل بھی خفیہ طور پر طے کر لیا گیا، لیکن اس مقررہ تاریخ سے عین ایک روز قبل اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی، اور بذریعہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفاران قریش کی رازدارانہ کارروائی سے مطلع فرما دیا۔
سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں اس جانب اشارہ فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ کفار تمہارے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ عزیز دوستو، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز پر بھی تبصرہ کر لیا جائے کہ ہجرت کیوں کی گئی اور اس کا مکہ اور مدینے پر کیا اثر ہوا۔ دوستو، مکہ کے صنم کدے میں جہاں بیت اللہ کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی کہ ساری دنیا میں یہاں سے توحید کی آواز پہنچائی جائے گی، وہاں سینکڑوں بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور انہی کی جے کا نعرہ لگتا تھا۔ اس پر عقیدت و ارادت کا ایسا رنگ چڑھ گیا تھا کہ اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا مصیبت کو دعوت دینا تھا اور جان بوجھ کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا تھا۔ عزیز دوستو، دنیا کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کی صدا بلند کی اور لوگوں کو اس کی دعوت دی اور کچھ لوگوں نے اس کو قبول کر لیا تو مکہ کے صنم کدہ میں دفعتاً زلزلہ پڑ گیا اور بتوں کی حمایت اور توحید کی مخالفت میں ایک ساتھ پوری آبادی نے ہجوم و یلغار سے کام لیا۔ وجہ نزاع صرف یہ تھی کہ مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہم کو اپنے اعتقاد و ضمیر کی آزادی دو، ہمیں اپنی عقل اور اپنی فہم کے فیصلہ پر چلنے دو، اس کے خلاف جبراً نہ ہم پر کوئی چیز لاگو کرو اور نہ اس پر مجبور کرو۔ جبکہ کفار قریش کہتے تھے کہ یہ نہیں ہوگا، تمہیں توحید کا اقرار اور اعلان نہیں کرنا ہوگا بلکہ بتوں کا احترام اور اس کی پوجا کرنی ہوگی اور آبائی دین پر ہی قائم رہنا پڑے گا۔ مکہ کے صنم کدہ میں اس کا حق کسی قیمت پر نہیں دیا جائے گا کہ تم توحید کا کلمہ پڑھو، بلکہ جبراً تم کو آبائی دین پر لوٹایا جائے گا اور اس کے لیے ہر طرح کی اذیت بھی دی جائے گی اور زندگی اجیرن کر دی جائے گی۔ دوستو، معاملہ جب اس حد تک پہنچ گیا کہ دین پر قائم رہنا مکہ کی مشرکانہ فضا میں ناممکن ہو گیا تو مجبوراً دین کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اعزاء و اقارب کو چھوڑا، مال و متاع کو چھوڑا اور جان سے بھی زیادہ عزیز اور محترم چیز بیت اللہ کو بھی چھوڑ دیا، جس پر ان کو بھی اتنا ہی حق تھا جتنا کفار قریش کو تھا۔ ہجرت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مومن لوگ اپنے دین کی خاطر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس ڈر سے بھاگے تھے کہ وہ فتنہ میں مبتلا نہ کر دیے جائیں، یعنی ان کو ارتداد پر مجبور نہ کیا جائے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اس کا مقصد صرف خدا کی رضا تھا۔ جب مسلمان مکہ کو خیر بات کہہ کر مدینہ ہجرت کر گئے اور صرف پیغمبر عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند گنے چنے مسلمان رہ گئے اور سب کے ظلم و ستم کے آپ ہدف بن گئے اور معاملہ اس حد تک پہنچا کہ آپ کے قتل کے لیے متحدہ قبائل کے نوجوانوں نے متحدہ تجویز کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور اسلام کو مٹا دینے کی سازش اپنی آخر حد کو پہنچ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ہجرت کا حکم دیا اور آپ عین محاصرہ کی حالت میں ان کے بیچ سے ہو کر نکل گئے اور بیت اللہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ نبوت سے ہجرت کے خیال سے نکلے تو بیت اللہ پر حسرت بری نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، اگر تیرے فرزند مجھے ہجرت پر مجبور نہ کرتے تو میں مکہ نہ چھوڑتا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے ہر طرح کی خطرات سے محفوظ مدینہ منورہ پہنچ کر مہاجرین و انصار سے مل گئے تو مکہ اور مدینہ دونوں کی دنیا میں عجیب طرح کا انقلاب رونما ہوا اور دونوں جگہ نئی نئی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں، نئے نئے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں جگہ کے لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پر خطرات کے نئے نئے بادل نظر آنے لگے۔ عزیز دوستو، ہجرت نبوی کا اثر مکہ پر یہ ہوا کہ قریش کو اپنی صحیح کوشش جو تھی وہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آئی اور اس پر انہیں ندامت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا، اور ندامت اس لیے کہ عین محاصرہ کی حالت میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیچ سے ہو کر نکل گئے اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ غصہ اس لیے آیا کہ اسلام کے استحصال کی وہ سازش جو دارالندوہ میں قبائل عرب کے متحدہ اجتماع اور اجلاس عام میں رد و قط کے بعد طے پائی تھی، ناکام ہو گئی، اور یہ خطرہ جس کے انسداد کے لیے دارالندوہ میں اجلاس عام بلایا گیا تھا کہ مسلمان مدینہ منورہ میں جا کر انصار کی حمایت میں طاقت پکڑتے جا رہے ہیں اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے، کہیں مضبوط طاقت نہ بن جائیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچ جانے کے بعد یہ خطرہ تصور اور خیال کی حد سے نکل کر واقعہ بن کر سامنے آ گیا، جس سے ان کے غیظ و غضب میں اور اشتعال پیدا ہو گیا۔ اور نمبر 3 یہ کہ مسلمانوں میں اور کفار قریش میں دراصل وجہ مخالفت یہ تھی کہ بت پرستی تمام قبائل عرب کا سینکڑوں برس سے آبائی اور واحد مشترک دین تھا۔ اسلام اس کی جڑ کھودتا تھا، اور جن بتوں کو وہ معبود سمجھتے تھے اور جن کے لیے وہ ہر روز اپنی پیشانی رگڑتے تھے اور اپنا حاجت روا سمجھتے تھے، اسلام ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دینا چاہتا تھا۔ اب وہ مدینہ میں مسلمانوں کے اجتماع سے ڈرے کہ اسلامی تحریک اگر قائم رہی اور پھیلتی رہی اور اس کو پھیلنے، پنپنے اور مدینہ کی چار دیواری سے باہر نکلنے اور جمنے کا موقع دیا گیا تو ان کے سینکڑوں برس کے آبائی دین کے طلسم کا برباد ہو جانا یقینی تھا۔ اسی کے ساتھ قریش نے یہ بھی محسوس کیا کہ ان خانمہ برباد اور سخت جان مسلمانوں کو اگر چھوٹ دے دی جائے اور ان کی اسلامی تحریک سے پرخاش نہ کی جائے تو تمام عرب میں قریش کو جو فوق حاصل ہے وہ جاتا رہے گا، اور عظمت و مرجیت عام کا جو تاج ان کے سر پر ہے وہ اتر جائے گا۔ پھر ان کے معاش کا دار و مدار چونکہ شام و فلسطین کی تجارت پر تھا، اور وہاں سامان تجارت لے کر جانے کے لیے جو راہ سب سے قریب تر تھی وہ مدینہ کے قریب سے ہو کر جاتی تھی۔ اس لیے وہ اس یقین پر مجبور ہو گئے کہ اگر اس اسلامی تحریک کو قوت پکڑنے کی مہلت دی جائے گی تو وہ تجارت کی راہ میں روک ٹوک کریں گے، اور اس طرح قریش معاشی کاروبار کے تعطل سے بے موت مر جائیں گے۔ عزیز دوستو، ہجرت نبوی کا اثر مدینے پر یہ ہوا کہ انصار اول روز سے جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر عقبہ میں بیعت کی تھی، یہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دینا دنیا بھر سے عموماً اور قریش سے خصوصاً جنگ مول لینا ہے۔ چنانچہ عین بیعت کے وقت بیعت کرنے والوں میں سے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ تمہیں خبر ہے کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عرب و عجم، جن و انس سے اعلان جنگ ہے۔ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں، ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو سب سے پہلا اثر یہ پڑا کہ مدینہ جو اب تک تمام بیرونی خطرات سے امن میں تھا، اب قریش اور قبائل عرب کی اسلام دشمنی کے باعث مخالفین اسلام کے قتل و غارت کی اماجگاہ بن چکا تھا۔ انصار کو یہ بھی معلوم تھا کہ مسلمان جب پہلی دفعہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو قریش کی سفارت نجاشی کے پاس گئی تھی کہ یہ مہاجرین ہمارے قومی مجرم ہیں، لہٰذا ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ اس لیے ان کو خطرہ تھا کہ مدینہ میں قریش ان قومی مجرموں کو گرفتار کرنے کے لیے دفعتاً فوجی دستہ لے کر نہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ انصار و مہاجرین ان خطرات کے تحت راتوں کو ہتھیار باندھ کر سوتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ راتوں کو جاگ کر بسر کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو انصار کے قبیلہ اوس و خزرج کا متفقہ لیڈر اور سردار تھا، اور جس کی تاج پوشی کی رسم متفقہ طور پر طے پا چکی تھی، اور انصار نے اس کی تاج پوشی کی رسم ادا کرنے کے لیے تاج تیار کر لیا تھا، اور ابھی تک اس نے منافقت کی راہ میں اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا، ہجرت کی وجہ سے اس کی رسم تاج پوشی ناکام ہو گئی۔ اس کا اس پر اور اس کے ساتھیوں پر خصوصاً اثر کا پڑنا لازمی امر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حکومت چھین لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قدرتی طور پر مدینہ منورہ میں حاسدوں کی ایک منافق جماعت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ یہ نہایت خطرناک پارٹ ادا کرتی تھی، اور ان سے اس امر کا بھی ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ کسی وقت ان کی قریش سے ساز باز ہو جائے۔ چنانچہ چند مرتبہ ایسا ہوا کہ عبداللہ بن ابی کی وجہ سے مدینہ کے اندر خون کا بادل برستے برستے رہ گیا۔
دوستو، اطراف مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ بستے تھے۔ یہ لوگ عمدہ دولت مند زمیندار اور تجارت پیشہ تھے، اس لیے مدینہ منورہ کے ملکی اور تجارتی معاملے میں ان کو چودراہٹ کی حیثیت حاصل تھی۔ پھر انصار چونکہ بت پرست تھے، اس لیے ان پر یہودیوں کا اچھا خاصا مذہبی اور علمی اثر بھی تھا۔ انصار ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کی عافیت تسلیم کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد دفعتاً یہ فوقیت جاتی رہی اور یہود کی چودراہٹ پر بھی آنچ آنے لگی، اور انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام کی وجہ سے ان کے اقتدار کو، ان کی جابرانہ کاروبار کو، ان کے سودی لین دین کو اور مذہبی وقار کو سخت دھچکا لگا۔ اس کی وجہ سے ان میں سخت ناراضگی پیدا ہو گئی اور اسلام کی خانہ بربادی کا عزم کر لیا گیا، اور صرف عزم نہیں کیا بلکہ عملاً وہ طرح طرح کی سازشیں کرنے لگے۔ ان حالات میں مدینہ منورہ داخلی اور خارجی حیثیت سے غیر محفوظ تھا۔ داخلی نزاکت کا یہ حال تھا کہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرنے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ اگر میں رات کو مر جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی حادثہ گزر جائے۔ اور خارجی حالات یہ تھیں کہ قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، اور ان کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں یعنی فوجی دستے مدینہ کی اطراف میں گشت لگاتے رہتے تھے۔ عزیز دوستو، یہ تو تھے وہ اثرات جو مکہ اور مدینہ پر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پڑے تھے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل واقعہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ عزیز دوستو، سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اقساط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔